عبد الوارث بھائی، ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن پرابلم از پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ نے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ٹائم بورو کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت لگایا. یہ وقت آپ اپنے اس مستقبل کے لیے، دنیاوی مستقبل کے لیے بھی لگا سکتے تھے جو تھکا دیتے ہیں اور قبر تک پہنچا دیتے ہیں. بٹ یو چوز کہ آپ کو یہ وقت اپنی ہدایت کی تلاش میں لگانا ہے، کیونکہ وہ ایک سوال پھنس گیا نا ذہن میں جب یہ کہا گیا کہ جیزس از دا گاڈ، تو اس کے بعد وہ ایک چیز اسٹک ہو گئی. جو لوگ یہ وقت نہیں نکال پا رہے ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے سچی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا، وہ اس دنیا کے مظلوم ترین مسکین ترین لوگ ہیں کہ جو اپنی آخرت کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے. وہ اگر ان کے پاس کوئی مصروفیت ہے بھی تو کس لیے ہے؟ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اچھا مومن کون ہے؟ کہا کہ اچھا مومن وہ ہے کہ جو اخلاقیات سے مزین کر دیا گیا ہے. اللہ. کہا کہ بہترین عقل مند مومن کون ہے؟ کہا کہ وہ جو اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو اب خلافت کی جو ہے وہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ ڈال لی ہے، تو بچوں کے لیے آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میں دنیا میں بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاؤں گا، مجھ سے اس چیز کی زیادہ فکر ہے کہ میں آخرت کے لیے ان کے لیے کیا کر کے جاؤں گا. اللہ سبحانہ آج یعنی آپ جب پوچھتے ہیں نا گوگل سے کہ واٹ از دا سکسیس، اور گوگل سے آپ پوچھیں گے نا سب سے تم سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کون سا ہے، تو وہ بتائے گا کہ مجھ سے جو مسلمان اور غیر مسلم سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے واٹ از دا سکسیس. اور جب آپ یہی وہ چیز ہے جس کی تلاش میں پوری دنیا لگی. یعنی آج اگر ہم بیزی بھی ہیں تو کسی نہ کسی کامیابی کے لیے ہیں. گوگل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا حسن و جمال کامیابی ہے، آپ کا جاہ و جلال کامیابی ہے، مال و متاع کامیابی ہے، اور آپ کا سٹیٹس مال و دولت بھی، یہ بھی کامیابی ہے. لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جو نمرود تھا وہ تو اپنے مال و متاع سمیت دھنسا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ رجیش کھنہ اور دلیپ کمار کے حسن کی تصاویر لے کے نا عورتیں پوجا کیا کرتے تھے. آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے. حسن و جمال بھی جاتا رہا، مال و متاع بھی جاتا رہا. جاہ و جلال کی بات کریں تو مصر کی جو امپائر تھی نا وہ ایسی تھی کہ آج کی جو یو ایس اے یا برٹش یا یو ایس ایس آر بھی شاید اس کی شاید نشان نہیں، اس وقت کے مطابق وہ ان کے بھی سر میں جوتے مارتے تھے. ایگزیکٹلی. تو کہاں پر گئے وہ؟ کہا کہ اللہ اب میں تیرے اوپر ایمان، غرق کر دیے گئے. کہا کہ اب نہیں، ٹائم از اوور. تو پتہ چلا کہ یہ کامیابی نہیں ہے، تو پھر واٹ از دا سکسیس؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمران میں بتایا کہ کامیابی یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کامیابی تو یہ ہے کہ جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیابی. وما الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو ہیرا کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اللہ. تو میں نے پوچھا کہ اقبال آپ نے تو اس کو کہہ دیا کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، تو پھر کامیابی کدھر؟ اقبال نے کہا کہ کامیابی ذرا تیری تھوڑی سی پرے ہے نیلی چرخ فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہے وہ کارواں تو ہے. اقبال نے کہا کہ ذرا اپنے پلانٹ سے نکل، اپنے سولر سے نکل، اپنی گلیکسی سے نکل، کلسٹر سے نکل، آگے سپر کلسٹر آئیں گے، پھر ملکی وے آئیں گے. وہ بھی تیری منزل نہیں ہے. منزل کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہے نا، یہ ان کی خاک ہے، یہ ان کی گرد ہے. منزل تیری طرف اس سے بھی آگے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں لگ جاتے ہیں، اسی کو اقبال نے خود ہی کہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایگو ہے، غرور ہے، طمع ہے، طاقت اور قوت کا نشہ ہے. یہ خود ہی نہیں ہے. اقبال نے کہا ہے کہ what is the purpose of your life؟ اس کو جان لینا خود ہی ہے، اللہ کو مان لینا خود ہی ہے، اس کا عرفان حاصل کرنا خود ہی ہے. تیرے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یہ خود ہی ہے. اور پھر تیری زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ نے تجھے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس چیز کو جان لینا خود ہی ہے. ان چیزوں کو جان کے مان کے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی، جو کہ حقیقت ہے. اور وہی
اصل ہے, اور یہ دنیا کا ہر نظام آخرت کی جانب ہی بڑھتا ہے. ایک میں بس اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں, ضرور. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو یعنی توحید کے اوپر آپ کا ایمان محکم ہونے کی وجہ سے آپ دنیا میں ناکام ہو جائیں گے, یہ ہماری خام خیالی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلون مسک جو کہ اللہ کے اوپر ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے, بل گیٹ ایسے ایمان نہیں رکھتا جیسے, اللہ دنیا میں ان کو عزتیں عطا فرما رہے ہیں, مال و دولت عطا فرما رہے ہیں, اور ایک اللہ کے اوپر جو حقیقی ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں داڑھی رکھوں تو میں معاشرے میں جو ہے وہ اپنا ناکام ہو جاؤں, میں سنت کے مطابق زندگی بسر کروں, میری اہلیہ میری بیٹیاں اگر وہ پردہ کریں تو وہ ناکام ہو جائیں. ہم نے تو پردے والی ہیں جہاز اڑاتے بھی دیکھی ہیں, ہم نے تو داڑھیوں والے آکسفورڈ میں جو ہے وہ سائنس کے پروفیسر بھی دیکھے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یعنی کوئی اگر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت کی فکر میں آپ دنیا کو چھوڑ دیں گے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ دنیا بھی اللہ سبحانہ ہمیں تو تعلیم ہی اللہ کے ہاتھ میں تعلیم یہ دی گئی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ کوئی نہ سمجھے میں نے آخرت کی فکر کی, اللہ نے مجھے دنیا بھی عطا فرمائی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز.